اب اس میں قانون نہیں آپ لا سکتے. کہاں تک آپ قدغن لگائیں گے کہ اچھا جی اس نے اپنی ماں کا دوپٹہ کیوں کھینچا, اس پر مقدمہ ہونا چاہیے, کیا وہ بے حدگی ہے نہیں ہے, اتنا میرا خیال ہے قانون نہیں جا سکے گا. اس کے لیے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کی خود سب سے پہلے اپنی ہم کریں گے, کیونکہ ہم کس حد تک جائیں گے. باقی جہاں وہ کوئی غیر اخلاقی اس حد تک حرکت کریں گے جو قانونی طور پر جرم ہے, تو اس کا وہ آپ دیکھیں شیر والا بچے کا معاملہ آیا, فائرنگ کا آیا, اسلحے کی نمائش کا آیا, تو وہاں تو ان کو روکا جائے گا. میں دیکھ رہا تھا جو بے حدگی پھیلاتے ہیں ابھی خیبر پختونخوا سے لے کر یہاں بھی ان پر مقدمے ہو رہے ہیں, لوگ رپورٹ کر دیتے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کافی قوانین ہیں جو اس طرح سے کرے گا. ہاں رپورٹ کریں ان لوگوں کو, اور آپ خود نہ ان کو دیکھیں, ان کو انکریج نہ کریں, اور رپورٹ کریں تاکہ وہ لوگ پکڑے جائیں. اچھا, اس سے ہٹ کے جی اتنا اچھا بولتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی ٹریننگ بھی ہے. آپ نے لکھنے کی طرف کبھی سوچا کہ مجھے لکھنا چاہیے کچھ؟ دیکھیں لکھنے کی جو اہمیت ہے, ہم آپ نے کتابیں پڑھ کے ہی بعد میں ہم چلیں ہو گئے, ہم بھی ڈیجیٹلائز ہو گئے, لیکن بہرحال ایک وہ بیس کوئی ہے, شک نہیں, اس سے مطالعے کی ایک عادت پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. اس ڈیجیٹل فارم میں جتنا مرضی پڑھ لیں اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو کتاب پڑھ کے مرتب ہوتے ہیں. اور آپ بھی اگر کوئی میرا خیال ہے بچوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے یہ وہ ہو جائے گی. دیکھیں بیک گراؤنڈ بھی ہے, اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر نذیر غازی صاحب آپ کے والد محترم کی کتاب کے مصنف کے طور پہ آپ نے تو نہیں آنا. آپ کچھ کبھی سوچا کہ آنا چاہیے, کو لکھنا چاہیے یا کوئی بک بنانی چاہیے؟ دل بہت کرتا ہے کہ پڑھنے کو, یہ میں آپ سے لیکن پڑھائی میں صرف چونکہ خبروں میں اور ڈیجیٹل میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے تھوڑا سا, خبروں کا اتنا فلو تیز ہے نا اور کمپٹیشن اتنا ہے, اور پھر وہ میں نے چینل اس طرح کا بلڈ کر لیا کہ آپ اب ایک دکان ہی آپ نے ایسی لگا لی ہے کہ جس پر وہ چیز ہے کہ فوراً فاسٹ فوڈ کی, تو پھر وہ فاسٹ فوڈ آپ نکل نہیں سکتے. یہ تو گزر جائے گا ہمیشہ. آج بھی جو زندہ ہیں لوگ, میں پھر آگے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کون سی پسند ہیں کتابیں, کون سی پڑھی ہیں, اور سجیسٹ کون سی کریں, یہ سوال آگے آ جائے گا. لیکن میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میں شاید اس پروگرام میں پوڈ کاسٹ میں قائل کر سکوں کہ آپ دیکھیں جتنا اچھا آپ بولتے ہیں یہ ایک ضمانت ہے کہ اچھا مطالعہ ہے, یہ اس کی دلالت کرتا ہے. بولنا مطالعے کے بغیر تو بول ہی نہیں سکتے. آپ رٹے رٹائے چند الفاظ بول دیں گے. ایک سوال میں جیسے کر رہا ہوں, ایک سوال میں بنا کے تو آپ میں پچ کر دوں گا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. مسلسل بات کرنا, جب تک مطالعہ, جب تک ذخیرہ الفاظ, آپ کی وکیبلری جب اتنی اچھی نہیں ہوگی تو وہ پڑھے بغیر تو ہوگی نہیں. تو یہی کام اب آپ نے تو کر لیا ہے, آنے والے نوجوان نسل کو بھی کوئی دیں نا اپنی طرف سے, یا آپ اس کو اس پہ چلیں وعدہ ہی کر دیں کہ میں کچھ لکھوں گا. نہیں انشاءاللہ جس دن میں اس قابل ہو گیا تو ضرور کروں گا. میں اس میں ایک گزارش کروں گا نفسی سے کام نہیں لینا. سائنٹیفکلی نا میں نے پڑھا تھا کہ 200 کتابیں پڑھ کے نا آپ یا 2 کتابیں لکھ سکتے ہیں, یا 200 صفحے پڑھ کے آپ 2 صفحے ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کسی بڑے شاعر کو پڑھے بغیر شاعر نہیں بن سکتے, بڑے لکھاری کو پڑھے بغیر آپ اچھے لکھاری نہیں بن سکتے, کالم نویس کو یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے میں کالم لکھتا ہوں, میں نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں کسی کالم نویس کو, ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے. لکھنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک استاد نے مجھے سکھایا تھا کہ ساری روشنی, حکمتیں, برکتیں, فضیلتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے ہیں. بے شک. ساری ہدایت, ساری روشنی, اور قرآن پاک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے, وہ دیکھیں پھر ہم تک لکھی ہوئی صورت میں پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کتاب, میں نے تو پر یعنی بک فارم میں, اب اس کی اہمیت کا اندازہ لگا جی. لیں. میں پھر تورات, انجیل کا بھی جس طرح ہمارا ایمان ہے کتابوں پر, شکل میں آیا, اس شکل میں قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جی رسولوں پر, کتابوں پر جو آئیں ان پر ایمان. تو کتاب آپ دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے, کتب مطلب لکھ دینا کسی چیز کو, اس میں فارم لینا, تو اس سے تو میں انکار کر ہی نہیں سکتا نا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کی جو اس میں ایک چیز آ جاتی ہے, کیا حسن ہے اس میں, خوبصورتی ہے.